اہلی ان دا غیر اہلی ہی، اور وہ آدمی کی جو نااہلوں کو علم دیتا ہے، مقلد الخنازیر اللؤلؤ والذہب، وہ ایسا ہے جیسے کتے کے خنزیر کے گلے میں مالا ڈالنے والا ہو۔ اب باہر دیکھیں گے آپ ایک آدمی ہیرے جواہرات کی مالا لے کر آ رہا ہے اور کتے کے گلے میں ڈال رہا ہے، آپ نہیں سمجھو گے اس کو پاگل ہے، سمجھو گے کہ نہیں؟ تو میں پاگل بننا نہیں چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو نہیں پڑھاتا ہوں جن کو غرض نہ ہو پڑھانے کو، نکال دیتے ہیں یہاں سے، اس لیے آپ کو آنا ہے، ریگولر آنا ہے۔ تو یہاں آپ نے کیا کہا؟ الولدانی صغیران، ولدان عاقل ہے، صغیران بھی، یہ سارے والدان ہے شاید، والدان کیسے ہے؟ نہیں ہے اس میں الف نہیں ہے۔ تو تھوڑا صبر کرا کریں، صبر سے پوچھیں، بعد میں پوچھیں۔ پھر کیا ہے آگے؟ ہاں پھر کیا؟ ضعیفان ہے، ضعیفان بنی، ضعیفن بنی مہمان، ضعیفان مہمان کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے یا گائے بھیڑ بکری؟ تو آگے اس کی خبر بھی اس کے مطابق آ گئی، جدیدان، سمجھے؟ گبرا یہ ایسا پانے بنے کے آتش ٹائم لگنا اگر بترا ہوتا ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنانے کا کھوری ہو بھی ایسے یوز خوبصورت کے چیلنج کرتا ہوں تو کس کس تک کمپیوٹر تو ایک اتھے پتھر مٹی نے ہمارے ہاں تو الضیفان، ہاں جدیدان، دو مہمان نئے ہیں، دو مہمان نئے، پورا کیجیے جملہ، دو مہمان نئے ہیں۔ سون قوم چھو کوشر قوم ون تہ ہیس تو ہینس درمیان چھس نہ فکری پی تران بہ کت لکھے ہے عالم ہسا عالم فیس بکس پہ بڑو بڑو عالمو تہ لیوکھمت ہے چھو یہ مفرد کے لیے آتا ہے، سنگولر کے لیے، اور ہیں یہ جمع کے لیے آتا ہے، ہاں جمع کے لیے، اس کو جو صحیح کران کر جو آئین کا لکھن کر، مثلا کمرے میں ایک طالب علم، بت کیا بنو سنگولر سے تین ہے طالب علم ہے، یہ بات ہو گئی تھی، یہ گناہ پانی ان کو جگہ دیجیے، میں تو تیش گوڑ پر ریگولر آج کیا دلیل گئے، اچھا دیکھیے ہے تو ہیں نا سکولس میں کتنا ورین پورو ون تام اڑ پاران نا پاران، لیکن ہے اور ہیں میں فرق نہیں آتا ہے کرنا اردو میں، ہیں چجائے شو ہے ونا ہے چجائے شو ہے سنگولر کے ساتھ آتا ہے اور ہیں جمع کے ساتھ آتا ہے، اور اگر ہمیں کہنا ہو کمرے، یہی جملہ کمرے میں کچھ طالب کچھ جمع ہو گیا نا، کچھ نہ جمع یعنی ایک سے زیادہ، کچھ طالب علم، اب آئے گا ہے، یہ عورت ہے، یہ عورتیں ہیں، سمجھ میں آیا؟ مہربانی سے، حالانکہ میرا یہ کام نہیں ہے آپ کو اردو سکھانا، میں اردو سے بڑے رش، میں زبردست رش اردو سے، تو کیا کہیں گے یہاں؟ الضیفان، ہاں جدیدان، دو مہمان نئے ہیں، دو مہمان نئے ہیں، ہاں، اور ادھر کیا کہا؟ الرجلان، دو آدمی، طویلان، لمبے ہیں، پورا سینٹینس ہے، اور مبتدا کا پڑھا ہے آپ نے، جو چیزیں آپ نے پڑھی وہ پڑھی، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھا؟ مبتدا کے بارے میں کیا پڑھا کہ ہمارا مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، خبر نہ کیا، اور مبتدا کیا پڑھا گرامر میں؟ مرفوع، خبر مرفوع۔ یہاں التلمیذان میں کیا پڑھا آپ نے؟
اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ تثنیہ میں اعراب ہوتا ہے الف، تثنیہ میں اعراب الف ہوتا ہے جو کبھی یا میں بدل جاتا ہے، جیسے التلمیذان کبھی کہیں گے التلمیذین، تب اس کا اعراب بدل جائے گا، غائبان غائبین، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ نون کی زیر ہمیشہ، میں نے پرسوں بولا آپ کو تثنیہ کی نون پر ہمیشہ جر مت کہیے، جر چھوڑنے اعراب اگناؤ، ہمیشہ کسرہ رہے گی، یہ مبنی ہوتا ہے کسرہ پر، ہمیشہ رہے گی کسرہ، کبھی نہیں بدلے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیں التلمیذان غائبان، ریڈ سے الف دکھایا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ ریڈ کیا ہے؟ اعراب ہے۔ اور یہاں سب میں دیکھ رہے ہیں، رجلان میں نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں لام کے بعد جو الف ہے اگر اس کو ریڈ کرے لام بھی ریڈ ہو جاتا ہے، یہ کمپیوٹر کی کمزوری ہے، میری نہیں ہے۔ طویلان میں مثال کے طور پہ دکھاتا ہوں آپ کو، اگر یہ ریڈ کرو شاید کیا ہوگا سر، اس کو لام کو جب کرتے ہیں اس میں ملیت لکھیا، جب اس کو الف کو ریڈ کرتے ہیں تو لام خود بخود ریڈ ہو جاتا ہے، پھر یہ گڑبڑ ہو جائے، اس لیے نہیں لکھا یہاں، سمجھ میں؟ بعد میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے ایک بار پھر دیکھیے اس کو، مبتدا ہمارا مثنیٰ اور عاقل ہے، ہماری خبر اس کے مطابق آئے گی، تثنیہ ہے تو تثنیہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر جمع ہے، مبتدا جمع عاقل ہے تو اس کے مطابق آئے گا، مبتدا کے مطابق۔ آپ دیکھیے ادھر یہاں کیا ہے، تلمیذ کی جمع کیا ہے؟ تلامیذ، تو التلامیذ آپ نے جمع خبر لائی، ادھر غائبان تھا، آپ نے کیا کیا؟ غائبون۔ تو جمع ہمارے کئی وزنوں سے آتے ہیں نا، کچھ فعال ان کا وزن ہے، کچھ فعول ان کا وزن ہے، کچھ افاعل کا وزن ہے، الگ الگ وزن ہے، کچھ جمع سالم ہے، تو یہاں جمع سالم آ گیا، التلامیذ غائبون، التلامیذ غائبون۔ التلامیذ آپ کا مبتدا، یہ میں پرسوں کا ہی سبق ریپیٹ کر رہا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا آگے، اس گرج راشنا سورج کے وچھا یہ سمجھی، تو وہ ادھر آنا فضول ہے۔ پھر التلامیذ نظر آ رہا ہے وہاں سے؟ ٹھیک کلیئر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ رہا ہے؟ شیشہ تو نہیں لگانا، میں پھر دیتا ہوں نہیں سر۔ التلامیذ غائبون کیا مطلب ہے؟ اسٹوڈنٹس غیر حاضر ہیں، یہ تو ہوتا ایشو۔ پھر دیکھیے آپ نے دیکھا التلامیذ آپ کا مبتدا مرفوع ہے یا نہیں ہے؟ ضمے سے مرفوع سیدھا ضمہ نظر آ رہا ہے، لیکن غائبون میں ضمہ نہیں آ رہا ہے۔ میں نے بولا پرسوں آپ کو جمع سالم کی نون جو ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتی ہے، تاکہ زبر تبدیلی گژھان اتنے تثنیہ وچھو تے یا نون زیر گژھان تبدیل، جمع سالم میں نون کے اوپر زبر ہمیشہ رہے گی اور وہ اعراب نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے جو آپ کو واو آتا ہے وہ اعراب مانا جاتا ہے۔ کون سا؟ ایک منٹ یہاں واو جو ہے یہ اعراب، کیونکہ یہ کبھی کبھی بدل جاتا ہے، بنتا ہے غائبین، کافرون کافرین، صائمون صائمین، حافظون حافظین۔ تو جمع سالم میں اعراب واو ہوتا ہے جو یا میں بدل جاتا ہے، نصب اور جر میں دونوں میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھے۔ کیا ہم بچے مرفوع ہے نا واو سے، میں نے آپ نے پڑھا نا کہ اعراب ہمارا دو چیزوں سے آتا ہے، کبھی حرکت سے کبھی حرف سے۔ تو جمع سالم میں کس سے آتا ہے؟ جمع سالم میں واو سے آتا ہے، رفع میں، اور یا نصب اور جر دونوں میں۔ یہ آگے پڑھیں گے نا جب ہم کھولیں گے اس کو، ابھی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ دوبارہ ہم کھولیں گے نا آگے۔ اب ایک بار پھر دیکھیے اس کو،
یہ پہلی تختی پہ دیکھیے مصنع ہے. گویا ہمارا مبتدا اگر یہ عاقل کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھنا. غیر عاقل کا قاعدہ الگ آئے گا. عاقل کی بات, جب ہمارا مبتدا مصنع ہو اور عاقل ہو تو خبر اس کے مطابق آتی ہے. کیا؟ تثنیہ کے لیے تثنیہ, جمع کے لیے جمع آئے گی. یہاں دیکھیے دوسرے میں, یہاں آپ نے دیکھا ہمارا مبتدا یہاں بھی عاقل ہے. التلامیذ عاقل ہے, الاطباء عاقل ہے, اطباء طبیب کی جمع ہے, اور الاولاد ولد کی جمع ہے, عاقل ہے, اور الضیوف ضیف کی جمع ہے, عاقل ہے. وہاں دیکھ کے آئے آپ, وہی جمع کیا گیا ہے. الرجال راجل کی جمع, تلمیذان تلامیذ, طبیبان تلمیذن تلمیذان تلامیذ, ہاں, طبیبن طبیبان اطباء, ہاں, ولدان ولدن ولدان اولاد, ضیفن ضیفان ضیوف, رجل رجلان رجال. سمجھنا ہے؟ تو عاقل ہیں ہمارے, مبتدا جو ہے عاقل ہے, خبر اس کے مطابق جمع آئی ہے. التلامیذ غائبون, الاطباء کبار, کبیر کی جمع آتی ہے کبار. یہ الگ وزن آ گیا اپنی جمع کا. آپ کو جمع کا وزن, کس اسم کا وزن, کس طرح کے اسم کا وزن, جمع کس وزن پر آتا ہے, یہ سیکھنا ہے. الگ سے ایک لیکچر میں آپ کو بتائیں گے, پورا ایک لیکچر ہوگا سارے طلباء کا. اس میں وہ بھی ہوں گے عالم ظالم سارے, ہاں, ثانیہ والے سارے ہوں گے. الاطباء کبار جمع آئی. کیوں ہے جمع؟ کیونکہ ہمارا مبتدا جمع عاقل ہے. عاقل ساتھ میں جمع عاقل, یہ نہیں ہیومن بینگ ہے. اور الاولاد صغار, اولاد صغار جمع ہے, کبار کی طرح آتی ہے, صغیر کی جمع صغار. الضیوف ضیوف ضیف کی جمع ہے, مانے مہمان. آگے اس کی جمع ہے جدد. ہماری کچھ وزن, میں نے بولا نا جب جمع کے وزن, جمع کئی وزنوں سے, تو اس کا وزن جدد ہے, اس لیے الضیوف جدد, مہمان نئے ہیں. الرجال طوال طویل کی جمع ہے. الگ الگ وزن, الگ الگ جمع آئے ہیں. یہ دو جمع ایک جیسی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آگے جمعوں پر توجہ دینی ہے نا. یہاں آپ کو لگے گا کہ یہ ہوت کیا جاؤ یت وزنس پر, یت کیا جاؤ کون آؤ سوری غائبون, یت کیا جاؤ کبیرون, یت کیا جاؤ صغیرون, یت کیا جاؤ جدیدون, یت کیا جاؤ طویلون. اپنے اپنے ضابطے سے اپنا اپنا جمع ان کو آتا ہے. تو یہاں کیا سیکھا آپ نے؟ جب ہمارا مبتدا جمع عاقل ہو تو خبر بھی جمع عاقل ہی آتی ہے. آگے بڑھیے, دیکھیے دوسرا سٹیپ آج کا. یہ وقت کا وہ ہم ہوتا ہے غیر. اب ادھر آئیے, یہاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ المبتدا مصنع لغیر العاقل. آپ کا مبتدا ہے, مصنع ہے, لیکن کیا ہے؟ یہ عاقل نہیں ہے. کتاب عاقل ہے, عاقل ہے, دنیا کو عقل دیتی ہے, لیکن خود بیچاری عاقل نہیں ہے. تو الکتابان, آپ نے تثنیہ اس کی خبر بھی اس کے مطابق لائی. کیا کہا؟ سمینان. اور پھر ابھی بتاؤں گا اس میں کیا بتانا ہے. دوسرا القلمان, کلمان نہیں, کلمان نہیں, نام پر زبر, قلمان. القلمان جدیدان. کیا معنی ہے القلمان جدیدانی؟ دو قلم نئے ہیں. پورا کمپلیٹ سینٹینس. دو قلم نئے وغیرہ نہیں کہیں گے. دو قلم نئے ہے کن ہیں, جمع ہے. البابان, باب بابان, البابان فصیحان مانے چوڑے, کشادہ, لمبے چوڑے, وہ اختلاف العلماء. البابان فصیحان, دو دروازے کشادہ ہیں. فصیحان میں نے کشادہ. پھر کیا ہے؟ الدرسانی, در را ساکن رہے گا. الدرسانی بولو کیا؟ صعبان. صعبن کا مطلب ہوتا ہے مشکل. الدرسانی, دو سبق مشکل ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ البیتان, بیتان بیتن کی تسنیہ, بیتن معنی دار, دارن گھر. بیتان قریب, دو گھر نئے ہیں, نزدیک.
نزدیک. اب کیا دیکھا یہاں آپ نے کہ اگر مثنیٰ غیر عاقل بھی ہو تب بھی خبر عاقل کی طرح آتی ہے. وہ تثنیہ میں کوئی پرابلم ادھر آتی ہے. پرابلم نہیں ہے, الگ قاعدہ ہے. یہ ہے آپ کا المبتدا الجمع لغیر عاقل. جب ہو الکتب کر دیا تب دیکھو کہاں پہنچے, سمینۃ کتب. ایک تو سنگولر پر لے آئے, یہ آج کا درس ہے. ایک تو ہم اس کو سنگولر پر لے آئے, دوسرا وہ بھی مؤنث زٹاس ویلس. گویا آپ کا مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہے, کیا اگر غیر عاقل کی, اس کو ہم عام طور پہ جمع مکسر ہی کہتے ہیں. کتب ہے پڑھا آپ نے جمع مکسر. تو غیر عاقل, یہاں وہ پٹارا نہیں کھولیں گے. اگر آپ کا مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر واحد مت بولیے, مفرد اور مؤنث بولیے. یہ واحد نہیں بولتے ہیں, مفرد سنگولر. مفرد مین سنگولر. الاقلام کس کی جمع ہے؟ عقل ہے اس کی, حالانکہ قلم عقل دیتا ہے لیکن خود بیچارہ غیر عاقل ہے. تو آپ نے کہا جدیدن کے بجائے جدیدون یا جدودن ادھر کہا تھا, یہاں کیا کہا؟ جدیدتن. کانسیپٹ کو پورا کلیئر رکھیے. بات کیا شد؟ الابواب باب کی جمع ہے فصیحۃ. اچھا میں نے کل بولا تھا آپ کو, یہ دیکھیے ادھر ہمارا لفظ تھا سمین, یا آپ جدید لے لیجیے. سنگولر میں کیا تھا یہ؟ جدیدون. اب جب آپ نے الف اس کے ساتھ الف اور نون تثنیہ میں ملایا تو آپ نے کہا جدیدن کو کیا کر دیا آپ نے؟ اس پر زبر ڈال دی, تبھی الف آپ پڑھ سکیں گے اس کے ساتھ. جب تثنیہ کریں گے تو اس کا جو یہ مرفوع ہوتا ہے اس پہ زبر ہم لگا دیتے ہیں. اور جمع میں بھی, جمع عاقل میں بھی دیکھیے آپ نے کیا کہا یہاں جمع عاقل میں الکتب. دوسرا والا لے لیجیے الاقلام. ہاں الاقلام جدیدتن. اصل میں ورڈ کیا ہے؟ جدیدن. لیکن جب تائے تانیث اس کے ساتھ آپ نے ملایا تو اس پر فتح لگا دی. اور یہ قاعدہ جنرل ہے کہ آپ کا آخری لفظ جو ہے اس کو ہم نے فتح ڈال دی. جدیدن سے, جدیدن سے, یا الجدید دو تھا اس پر ہم نے زبر لگا دی. ہاتھ اوپر اٹھا کر مجھے بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ نحو کا ہے, صرف کا ہے, نطق کا ہے, بلاغت کا ہے, یا کسی اور چیز کا قاعدہ؟ کون سا قاعدہ ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولیے. نطق کا قاعدہ ہے. یہ کوئی نحو صرف کا قاعدہ ہے, کیونکہ آپ پیش کے ساتھ الف نہیں پڑھ سکتے. جدیدن الجدید کہیں گے. الجدید جب آپ نے کہا الجدید, اب الف نون اس کے ساتھ ملائیں گے. ذرا بولیے پیش کے ساتھ آپ الف ملا سکتے ہیں؟ جدید نہیں پڑھیں گے نا, اس لیے نطق کی وجہ سے ہم نے اس کو بدل دیا جدیدان. تو عربی کا بہت قاعدہ بنتا ہے فرام ڈیفیکلٹ ٹو ایزی. جو سہلن کے بجائے لتن, اور ادھر البیوت قریبت. معنی سمجھ میں آتے ہیں؟ معنی سمجھ میں آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں آتا ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے. معنی بتاتا ہوں. الکتب سمینۃ, کتابیں قیمتی ہیں, قلم نئے ہیں. ابواب فصیحۃ, دروازے کشادہ ہیں. الدروس سہلۃ, سبق آسان ہے. بیوت قریبت. صحیح بات سمجھ. تو یہ آج پڑھا آپ نے چوتھا پوائنٹ اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مبتدا کے بارے میں. آئیے کچھ اور آج سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ اب ہم اس کو کم کریں گے. اب دیکھیے ابھی ہم کس جملے میں ہیں؟ اسمیہ میں ہیں. ابھی وندرائی نے طے تھی. عید سے پہلے پورا کرنا ہے. بسرا دوست بیت میں نیت سے بنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن. یہاں دیکھیے المبتدا ترکیب اشاری. اب دیکھیے ہمارا مبتدا اب ایک ورڈ نہیں ہے, اب مبتدا ہمارا پوری ترکیب ہے. کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب. ہم نے کیا کہا یہاں؟ ہاذا شارع کا مطلب آپ بتائیے. ہاذا شارع معنی یہ سڑک, اور ہاذا شارع معنی یہ سڑک ہے. صحیح کانسیپٹ ہو گیا ہے. ہاذا شارع. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ ہاذا کے بعد جو اسم آ رہا ہے جس کی طرف ہم اشارہ کریں اس پر الف لام لگا ہوا ہے, اس لیے یہ جملہ نہیں ہے. کیا ہے؟
तरकीब है। कौन सी तरकीब है? तरकीब। शायरी अब ये इसमें इशारा है, ये मुशारुन इलैह है, दोनों मिलकर के मुब्तदा हो गए। अब इसकी खबर एक वर्ड है नज़ीफुन, माने साफ है, ये सड़क साफ है। तो यहाँ आपका मुब्तदा क्या है? नहीं, क्या है? तरकीब इशारी। एक और तरकीब देख लीजिए, यहाँ क्या है? ये पढ़िए जरा, सारी वही ताकि होशियार गछो जामनी हाजिहिल बिंतु मोमिनतुन। हमारा मुब्तदा हाजिही है ना, मुअन्नस है ना, बिंत, दोनों मिलकर के, तो असल में इसको देखते हैं हम, हाजिही मोमिनतुन। समझ में आया? तो इशारा किसकी तरफ किया? हाजिहिल बिंतु, तरकीब इशारी है और खबर मुफरद है, एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, और मुब्तदा तरकीब है। इसको देख लीजिए, पढ़िए पढ़िए। नजर आता है आप लोगों को? नजर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज़ानी नहीं, आज़ान तबीबन, आज़ानित तबीबन, तब लम पढ़ा जाए। आज़ान तबीबानी कब कहेंगे तो आपने जुमला कहा, आज़ान तबीबानी, ये दो डॉक्टर है, आपको क्या बोलना है? आज़ानित तबीबानी, हाज़ाने अत्तबीबानी को मिलाकर पढ़ेंगे, हाज़ाने तबीबानी माहिरान। माहिरान आगे तस्नीया के मुताबिक खबर आ गई, क्योंकि हाँ आकिल हो गैर आकिल हो तस्नीया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें उसके मुताबिक ही आती है। फिर देखिए आगे क्या है, एक और जुमला को देख लीजिए, क्या सही है? सालिहतानी खबर है उसकी। तो गोया यहाँ आप सीख रहे हैं कि वो पीछे तो हो गया सारा जो उसका ग्रामर था वो पढ़ लिया आपने। अब आप देखिए जब हमारा मुब्तदा क्या हो, तरकीब हो पूरी और खबर एक वर्ड है, तो देखा तरकीबें कितनी है हमारे पास? 4 15 बेचे बने कहाँ की फिर थे वो त्रेश है तरकीब, तरकीब इशारी, तरकीब इजाफी, तरकीब तौसीफी, है ना। चौथा मैंने बोला अपनी तरफ से ब्यागो जार मजरूर से कोई तरकीब बने, वो रजिस्टर्ड नहीं है, आपको समझाने के लिए कहा। मुश्किल हुआ बेगोना कितना? हाँ, तो अब ये तरकीब यहाँ कौन सी तरकीब है? मुब्तदा तरकीब इशारी है, सब सारे जुमलों में तरकीब इशारी मुब्तदा। हातानित तबीबतान, हातानित तालिबतानी सालिहतानी, यहाँ हातानी और तालिबतान आपका आकिल है, सालिहतान गैर आकिल भी हो तो ही आता तब तभी तस्नीया है, जमा में फर्क पड़ता है। अब आगे वाले जुमले को देखें, हा उलाई क्या है? ये भी इसमें इशारा है, फिर आगे अर्रिजाल है, हा उलाई रिजाल दीवारुन, जमा ये खबर, क्योंकि हमारा मुब्तदा जमा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट को बस क्लियर? आपको मैं आगे बिठाऊंगा कुछ दिनों के बाद। अब आइए इधर देखिए, मुकाबले में देखिए, अल मुब्तदा तरकीबुन इशारी, यहाँ भी तरकीबी इशारी है, ये नज़दीकी थी, हाजा हाजी हाजानी हातानी हाउला, इतना काफ़ी था, लेकिन थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस हो जाए इसलिए इसमें तरकीबी इशारी जो है मुब्तदा बईद के लिए। ज़ालिकल वलदु, ज़ालिका वलदुन अगर कहेंगे तो मानी क्या बनेगा? वो लड़का है। लेकिन जब कहेंगे ज़ालिकल वलदु, अलिफ लाम लगा दिया आपने उस पर, तो वो तरकीब हो गई, जुमले से वो रह गया, अधूरे माने हो गए, जो ही अलिफ लाम आपने उस पर लगा दिया। तो क्या कहा? ज़ालिकल वलदु ज़कीयुन, ज़कीयुन माने ज़हीन। ज़की दो है, एक है ज़की ज़ा से, ज़े से, ज़कीयुन का मतलब होता है ज़ा से ज़की माने पाक, दूसरा था ज़ाल से ज़की माने ज़हीन। तो क्या है वर्ड, क्या है? ज़ालिकल वलदु ज़कीयुन, क्या मानी बनेंगे? वो लड़का ज़हीन है। तिलका अश्शजारा, आप देख रहे हैं तिलका के फौरन बाद, अस्मा इशारे के फौरन बाद वाले इसम को देखिए, उस पर अलिफ लाम लगा हुआ तो तरकीब है वो, आगे फिर खबर ढूंढनी पड़ेगी, उस पर अलिफ लाम नहीं लगा होगा वही खबर बन जाता है। तो तिलका शजरा तो माने वो पेड़, क्या? मुस्मेरा, मुस्मेरा फलदार, मुस्मेरातुन फलदार है। समझ में आया?
آئیے آگے پھر دیکھتے ہیں. ذَانِكَ الرَّجُلَانِ, ذَانِكَ آتا ہے دو کے لیے, ذَانِكَ الرَّجُلَانِ, وہ دو آدمی, ہاں وہ دو آدمی کیا ہیں؟ واقفان ہیں, کھڑے ہیں, وہ دو آدمی کھڑے ہیں. ہاں ذَانِكَ دو کے لیے آتا ہے. پھر ہے مؤنث کے لیے آتا ہے تانِكَ, ذَانِكَ الْوَلَدَانِ تانِكَ الْبِنْتَانِ. تو یہاں تانِكَ السَّيَّارَتَانِ, وہ دو گاڑیاں, مسرعتان تیز فاسٹ ہے, وہ دو گاڑیاں, تلک السیارتان مسرعتان. ایک اور مثال بھی دیکھ لیجئے, اولئک ہے, اس میں اولئک میں واو پڑھی جائے گی, قواعد کتابت میں آئے گی, قواعد نطق میں نہیں آئے گی. اولئک نہیں ہے, اولئک واو صرف لکھنے میں آتی ہے, پڑھنے میں نہیں. کیوں آتی ہے لکھنے میں؟ انسان پرسکانر کے دبی کیا جزی ہوئے ہیں, وہ ابھی سٹیج نہیں ہے آپ کا پوچھنے کا. پہلے کچھ بیسک عربی پڑھنی پڑے گی تب بات سمجھ میں آئے گی. میں جو جواب میں آپ کو بولوں گا وہ ٹرمینالوجی ہوگی, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اولئک پڑھیں گے. اولئک ہاں النساء, وہ عورتیں, صفورات, صفورہ, صفورہ کہتے ہیں بے پردہ, بے پردہ. سفر کہتے ہیں اصل میں گھر سے نکلنے کو, سفر کا چھونا. آپ کا نام کیا, آپ کا نام کیا؟ ہاں بابر صاحب. پہلے کچھ عربی پڑھی ہے نا؟ ہاں منہاج, آپ نے پڑھی ہے؟ یہ مٹی ہے وہ ادھر سے گنواری ہے. سفر کا ورڈ جو ہے نا سفر, اس کا مطلب ہوتا ہے اظہار, عیاں. اسی لیے آیا ہے صبح اسفار فجر, فجر میں اسفار ہونا چاہیے, یعنی عیاں ہونی چاہیے روشنی, تب اسفار بالفجر. اور سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ غیر دراؤ اکا دراؤ نون نیبر باز رسمز مجھ سکون کا سن, اس لیے اس کو بھی سفر کہتے ہیں. اور اسی سے کہتے ہیں سفر, وہ عورت کی جو پردہ نہیں کرتی ہے اس کو بھی صفورہ یا صافرہ دونوں کہتے ہیں. صفورہ سین سے صفورہ, بے پردہ. تو اولئک النساء, وہ عورتیں, صفورات, کون سی خبر کون سی آئی؟ صفورات. کون سی جمع ہے؟ جمع مؤنث سالم. بات چھس یہ تھی کر پان پان ریگولر تھا. اولئک النساء, وہ عورتیں, جمع کیا ہے؟ جمع اولئک النساء, جمع مؤنث ہے نا, تو اس کی خبر آئی صفورات, جمع مؤنث سالم, صفورات. ٹھیک ہے, جمعوں کا قاعدہ اور مصدروں کا قاعدہ اور گنتی کا قاعدہ, یہ دو تین قاعدے ہیں جو بہت سارے قوانین بدلتے ہیں, اس لیے اس کو ہم سکپ کرتے ہیں شروع میں, بعد میں پڑھاتے ہیں. اولئک النساء صفورات, وہ عورتیں بے پردہ ہیں, پردے سے نہیں. تو کیا پڑھا آج آپ نے؟ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ترکیب, ہماری مبتدا جو ہے ترکیب اشاری, یہاں بھی ترکیب اشاری. کلیئر ہے؟ اب ادھر آئیے, یہ چونکہ سینٹنس آپ پڑھ چکے ہیں اس لیے ہمیں پرابلم نہیں ہے جلدی چلنے میں. ادھر دیکھیے, کتاب التلمیذ, یہاں ترکیب ہماری مبتدا جو ہے وہ اضافی ہے. کتاب التلمیذ مانے اسٹوڈنٹس بک, ہاں شاگرد کی کتاب. اب اس کے بارے میں آپ کو خبر چاہیے تو کیا کہا آپ نے؟ مفتوح کتاب التلمیذ, پوری ترکیب مبتدا ہو گئی. کیا سمجھے آپ؟ پوری ترکیب مبتدا ہو گئی اور خبر مفتوح ہے, ایک ورڈ ہے. گویا آپ کہیں گے کتاب مضاف ہے, التلمیذ مضاف الیہ ہے, اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہو گئے, اور مفتوح اس کی خبر ہو گئی. مبتدا اور خبر ملنے کے بعد کیا بن گئے ہیں؟ جملہ. کون سا جملہ؟ اسمیہ. ہم اسمیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیا وہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں اسم کے بارے میں بات ہو. یہ نہیں زہمنیو بوزو عید کی جس کا آغاز اسم سے ہو. صبح ممت ہوت رہی انسان ٹھر کڑا مبتدا سن پات نوان تب جار مجرور سے تھی سو کو مگر گئی تعریف تھی. لیکن کتابوں میں آپ دیکھو گے, اب کتاب التلمیذ یہاں بھی آپ کا مضاف مضاف الیہ ہے. سائق السیارہ,
سائق ڈرائیور ڈرائیور، گاڑی کا ڈرائیور کیا ہے؟ نشید نظر آتا ہے ادھر کہ نہیں؟ کیا ہے گاڑی کا ڈرائیور؟ چست کو چیز اچھا حشاش بشاش حشاش بشاش تیار روزان سے لال چوک آج گژھُن پٔکِو حظ نیٖرِو حظ تیار ٲسِو گوٚو نشیٖد بیٛاکھ گوٚو لال چوک آج گژھُن کیٛاہ حظ کیٛاہ حظ لال چوک چھُ گژھُن لال چوک ہا کیٛاہ وَنان یہِ چھُنہٕ نشیٖد کِہیٖنۍ أمِس چھِ خیالن وسمٕژ زوٚو ایک ہی لسان المعلم. آپ کو کبھی لگتا ہے میں بیمار ہوں؟ لیکن بیمار بھی ہوتا ہوں تو پڑھاتا ہوں. فیور تھے آج تو اس پر طالب علم کو کبھی محسوس نہیں. دانت بھی نکالا ہوا تھا تو صبح میں نے کلاس لے لی تو ادھر یہ نیند رہی. میں بس نہیں مانا بس پہ ہیچنا مان کے کوئی بھی چیز علم سے نہیں روکتی. جس طرح سے آدمی کھانا نہیں چھوڑتا ہے وہ جسمانی غذا ہے، اسی طرح سے علم کو نہیں چھوڑنا. ہم خطر چھن فرصت ژھانڈن کی. اگر کانٛہہ وَنہِ مےٚ بَتہٕ کھیوٚتھا نا کِہیٖنۍ میٛانہِ ٲس نہٕ فرصتٕے بَتہٕ کھیوٚن. اَدٕ مےٚ کہِ شامَس تہِ مےٚ کہِ کیٚو بَتہٕ کھیوٚت نا کِہیٖنۍ نہٕ فرصتٕے چھِنہٕ. یٔڈ مانی فرصت. یِتھَے کٔنۍ چھُنہٕ اِنسان سُنٛد بِہیویَر مانان فرصت کینٛہہ. اس کو علم چاہیے. آپ کو ہر قدم پر کھانا آپ کو 2 گھنٹے کے بعد چاہیے لیکن علم ہر آن چاہیے. لسان المعلم معلم کی زبان. عذبن مانے عذبن 2 ہے. ایک عذبن زے سے آتی ہے، اس کا مطلب گو کنوار غیر شادی شدہ. لسان المعلم عذبن مانے میٹھی. کیا کریں گے ترجمہ؟ معلم کی زبان میٹھی ہے. میں زیادہ ترجمے پر زور نہیں دیتا تاکہ سو کنڈیشننگ پر ترجمہ بغیر یہ نہیں سمجھ. آگے پڑھیے خطبۃ الامام. امام کا خطبہ نہیں، یہ غلط ہو گیا. فصیح سواد سے ہونا چاہیے. سواد اس کو مٹھی شیئر تھا. سین سے فصیح کیا ہوتا ہے؟ اشارہ. اس کو میں بات بتا دوں. سے دیکھیں گے آپ خطبۃ الامام فصیحۃ سواد سے. کیا مطلب؟ امام کا خطبہ فصاحت والا ہے، اس میں فصاحت ہے. کاچوانا فصاحت کو بھی. اب آگے آئیے ترکیبی اضافی میں آپ دیکھیں گے آپ کا مبتدا جو ہے وہ ترکیبی توصیفی ہو گیا. مبتدا کبھی ترکیبی اشاری، کبھی ترکیبی اشاری، کبھی مبتدا ترکیبی اشاری، کبھی مبتدا ترکیبی اضافی، کبھی ترکیبی توصیفی. اب یہاں توصیفی کیا ہوتا ہے؟ موصوف اور صفت. اس میں 4 چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں. یا دونوں پر الف لام ہوگا یا دونوں پر نہیں ہوگا. یا دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے. یا دونوں مرفوع ہوں گے یا دونوں منصوب ہوں گے، مجرور ہوں گے. جو ہوگا دونوں. سمجھے کہ نہیں؟ 4 چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں. دونوں مذکر ہوں گے، دونوں مؤنث ہوں گے. تو یہاں الطالب اس کی صفت کیا ہے؟ جدید. نہ الجدید. الطالب الجدید کیا مانے؟ نیا طالب علم. غائب غیر حاضر ہے. نیا طالب علم غیر حاضر ہے. تو آپ کا مبتدا کیا ہے یہاں؟ ترکیب توصیفی. گویا کبھی مبتدا ہمارا ترکیب توصیفی ہوتا ہے. بس پن کوٹا کرنا برابر عیز پت گھو دویم ایگزام شروع. اب آپ جو یہ لیٹ جو ہو رہا ہے نا وہ بسبب ان طالب علم کے جو غیر حاضر رہتے ہیں پھر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے.
यहाँ क्या पढ़ा, अल-लुगतुल अरबिय्यतु, अल-लुगत अल-अरबिय्या, क्या मतलब, सहलत अरबी जुबान, अरबी जुबान सहलतुन, आसान। यहाँ अल-मोमिनुल कविय्यु, अल-मोमिन अल-कवी, क्या मतलब, ताकतवर मुसलमान खैरुन बेहतर है, हदीस का टुकड़ा है। मिनल मोमिन ज़ईफ़, न्याम मुसलमान उसको लाइक का लश्कर शिकस आसन सुरसियान शिकस। हाँ, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन, क्या मतलब, ताकतवर मोमिन बेहतर है। हाँ, आगे का एक जुमला और देख लीजिए, अस्सयारतु अल कबीरा। अभी आप अस्सयारतुल कबीरा तो मिलाकर मत पढ़िए, अलग अलग पढ़िए, अस्सयारा अल कबीरा। अभी 5-6 महीने तक हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अस्सयारा अल कबीरा क्या मतलब, बड़ा, बड़ी गाड़ी, गालियतुन महंगी। समीनतुन और गालियतुन में फर्क है। हाँ, क्या है, अस्सयारतुल कबीरतुन बड़ी गाड़ी, महंगी महंगी। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हमारा मुब्तदा या तरकीब, बोलिए, इशारी होता है, या तरकीब इजाफी होता है, या तरकीब। गोया मुब्तदा में 4 तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। कभी एक सिंगल वर्ड होगा, कभी तरकीब होगा, कभी तरकीब अगर है तो 3 तरकीबों में से कौन कौन सी तरकीब, इशारी, या होगा इजाफी, या होगा तौसीफी। बाकी हम कल पढ़ते हैं।